السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج کل جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے۔ ہمارے موبائلوں میں کوئی بھی ایک میسیج آ جائے، چاہے وہ واٹس ایپ میں ہو، فیس بک میں ہو، ٹویٹر میں ہو یا کسی اور ایپ کے ذریعے سے، ہمارا عام طریقے سے معمول یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے اس میسیج کو اپنے دوستوں کے پاس یا کسی اور کے پاس فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کبھی کبھی بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ نقصان ذاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے یا خاندانی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یا سماج کے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا قوم کے لیے بھی بہت بڑا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے کسی کے جان کے لیے بھی خطرے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم نے کیا ہدایت دی ہے، ہمارا اور آپ کا یہ عمل کس حد تک صحیح ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت نمبر 4، سورت کا نام ہے سورہ نساء۔ اس کی ایک آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 83 یعنی 83، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے وقت کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس یعنی کمزور مسلمانوں کے پاس یا منافقین کے پاس امن کی کوئی خبر، شانتی کی کوئی خبر یا خوف کی اور ڈر کی کوئی خبر پہنچتی تو فوراً اس کو فارورڈ کر دیتے، پھیلا دیتے، اور اگر اس خبر کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا معاملے کو سمجھنے کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس لوٹاتے تو اس کو سمجھتے وہ لوگ جو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ حضرات، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اس آیت کے اندر، جیسا کہ میں شروع میں بتایا تھا، جنگی حالات کا تذکرہ ہے۔ جنگ میں کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی خبر ہمارے پاس پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کو نہیں پھیلائیں، ورنہ تو کبھی کبھی اجتماعی طور سے پورے مسلمانوں کی جماعت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جب اس طرح کی کوئی کامیابی اور ناکامی کی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائیں، یا معاملے کو جو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں ان کو اس چیز کی اطلاع دیں۔ وہ کیا کریں گے؟ اس کی تحقیق کر کے اس کے بعد میں صحیح خبر کیا ہے اس کو ہم تک دیں گے، اب ہم اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی فائدہ مند حکم ہے، اور اگر اس حکم کو مسلمان فالو نہ کرتے اور شیطان کو فالو کرتے، غلط سلط جو باتیں اس کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاتے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ ویسے بھی حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر وہ بات جو سنے اور اس کو دوسروں تک فارورڈ کرے، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے۔ حضرات، کیسی خوبصورت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ آج کل جیسے کہ میں شروع میں بتایا تھا
واٹس ایپ کا اور فیس بک کا زمانہ ہے. ہمارے پاس جب بھی کوئی میسیج آئے تو فوراً اس کو دوسروں تک ہم فارورڈ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کریں گے تو بہت بڑا انفرادی اور اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ ہم دن و رات اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمائی ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی خبر ہمارے اور آپ کے پاس پہنچے تو ہم مسلمانوں میں سے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے، تو اس کی وہ تحقیق کریں گے اور اس کے بعد میں صحیح خبر ہم کو دیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علماء اکرام خصوصاً ان کو چاہیے مسائل کے اندر اجتہاد کریں، اس کی صلاحیت کو اپنے اندر پیدا کریں. دوسری بات اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوئی، ہر ایک کے اندر استنباط کی، اجتہاد کی، مسائل کو نکالنے کی اور گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. تیسری مفید ترین بات ہمیں اس آیت کے ذریعے سے یہ معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس تحقیق کرنے کی، اجتہاد کرنے کی، مسائل کے گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کو چاہیے جو صلاحیت رکھنے والے حضرات ہیں، ہم تک اس کو پہنچائے ہیں، ان کی اتباع کریں اور ان کو فالو کریں اور ان کی بات کو مانیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں. اس میں بڑی کامیابی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کے ان ہدایات کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی جو کوتاہیاں ہم سے دن و رات ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.